اس میں ذات اللہ سے باطنی آنکھ کھولنے کا عمل، اس میں ذات اللہ سے آپ اپنی تیسری آنکھ کھول سکتے ہیں، اس میں ذات اللہ سے آپ باطنی کشف حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو عام انسان کو بھی پتہ نہ چلے، اس کو بھی نظر نہ آئے۔ یہی ہمارا زندگی کا مشن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کی اولادوں کے لیے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کے لیے، کہ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری عزتیں، خیریں، کامیابیاں، نعمتیں عطا فرمائے، اور آخرت میں اللہ رب العزت ہمیں کامیاب کر کے جنت الفردوس میں سب کو ہمیں جمع فرمائے۔ اور اسم اعظم کی دعا میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنا نام اور اپنا مسئلہ کمنٹس میں لکھ دیا کریں۔ ہمارے تمام اعمال کی اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ کوئی رجت نہیں، کوئی ریورس نہیں ہوتا۔ بے فکر ہو کے آپ اعمال کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت جو آپ کو خیر و برکت عطا فرماتے ہیں، آپ کے مسائل کو حل کرتے ہیں، وہ آپ ہمیں بھی بتاتے ہیں اور ہمارے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ بہت سارے ایسے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، کہ جن کو اللہ رب العزت نے بہت سارے گناہوں سے بچا لیا، وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جتنا بھی ہمارے روحانی جسمانی مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرماتا ہے، ہم اللہ رب العزت کے حضور سجدہ شکر ادا کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ محض اس کا فضل ہے، کرم ہے، انعام اور اکرام اور احسان ہے۔ نہ انسان کسی کام کے قابل ہے، اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو تو انسان بالکل بیکار، یہ سب اس کا خاص فضل ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا فیض ہے۔ تو میرے اللہ رب العزت کا جو پاک نام اسم ذات اللہ ہے، یہ وہ پاک نام ہے کہ جو کائنات کے بننے سے پہلے ہے، تمام عالمین کے پیدا ہونے سے پہلے ہے۔ جس طرح میرے رب کی ذات ازل سے ہے، ابد تک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، نہ میرے رب کو فنا ہے، نہ میرے رب کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے۔ وہ انتہا سے، ابتدا سے، زوال سے، ہر چیز سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ میرے رب کی ذات بھی بے عیب ہے، بے مثل، بے مثال ہے، اور میرے رب کا جو اسم ذات ہے، اس کے بھی ایسے ایسے کمالات ہیں، ایسی ایسی برکات ہیں کہ ایک دفعہ زبان سے اسم ذات اللہ کو اگر نکال دیا جائے، اور اس کے نکلنے سے، اس کی ادائیگی سے جو زبان سے خوشبو نکلتی ہے، جو معطر ہوتی ہے زبان اور ہمارا منہ، اور جو اس کے انوار و برکات خارج ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العزت اگر ہمیں دکھا دے تو پھر ہر وقت ہم اللہ کا نام ہی زبان سے ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعلق اور تعارف اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور جب اللہ کی ذات کا تعارف ملتا ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، یا اللہ کے خوف کا، خشیت کا غلبہ ہوتا ہے، پھر انسان دنیا سے بیگانہ ہوتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ صحابہ کیسے تھے؟ آپ نے تو صحابہ کے زمانے کو، آخری زمانے کو پایا ہے، تابعین کے زمانے کو۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم صحابہ کو دیکھتے تو تم کہتے کہ نعوذ باللہ یہ دیوانے ہیں، اگر وہ تمہیں دیکھتے تو وہ کہتے کہ یہ کافر ہے۔ یہ صحابہ تھے، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ تھے، حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کی تربیت میرے آقا نے خود کی، جنہوں نے قرآن کو اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھا، اللہ کی مدد اور نصرت کو آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے سرزد ہوتے ہوئے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کو پایا، ان کے دیدار کو حاصل کیا، ان کی صحبت کو حاصل کیا، اور شرف تلمذ ان سے حاصل کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تربیت یافتہ تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو تعلیم دی، جن کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، سلیقہ سکھایا، قرآن سکھایا، احادیث مبارکہ سکھائی، ان کو اخلاقیات سکھائے، ان کو معاشرے کے سارے رہن سہن سکھائے، ان کو عدل و انصاف سکھایا، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات جو انہوں نے حاصل کی، آگے پورے اللہ کے دین کو اور پیغام کو دنیا کے اندر پہنچانے والے اور پھیلانے والے بن گئے۔ ان کے قدموں کی برکت سے اللہ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا۔ ہمارے دنیا کے پورے خطے کے اندر آج جتنا بھی اسلام ہے، یہ صحابہ کی قربانیوں سے ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جماعت، وہ تربیت یافتہ جماعت جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی مدد و نصرت کے لیے، ساتھ کے لیے، جن کو دنیا کے اندر چنا، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ وَاجْتَبَاكُمْ، تم چنے ہوئے ہو، تم عام لوگ نہیں ہو۔ اسی طرح حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے جو رستم کے دربار میں کہا، رستم نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آئے نہیں، ہم بھیجے گئے ہیں۔ اس نے کہا کیوں بھیجے گئے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں ڈالنے کے لیے آئے، اس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا۔ یہ وہ مقدس ہستیاں تھی۔ تو جو
اللہ رب العزت کا پاک اسم مبارک ہے، اس کی کیا برکات ہیں یہ تو صحابہ ہی جانتے ہیں، یا پھر ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں جن کو اللہ کے نام کی، اللہ کے پاک کلام کی برکات کا پتہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگ گیا تو وہ بہت زیادہ اندر تک چلا گیا، اور جب اس کو کھینچتے تھے تو ظاہر تکلیف ہوتی تھی۔ انہوں نے سب نے فیصلہ کیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں کھڑے ہوں گے پھر ہم تیر کو نکالیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایسے مشغول تھے اللہ سے بات کرنے میں، ایسی ان کی نمازیں تھی، ایسا اللہ کی ذات کی طرف ان کا دھیان تھا، توکل تھا، توجہ تھی، استحضار تھا، ایسی خشوع خضوع تھی کہ ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ انہوں نے کھینچ کے تیر نکال لیا، اور انہیں درد کا احساس تک نہ ہوا۔ وہ کیا اللہ کی محبت تھی، کیا اللہ کا تعلق تھا، کیا اللہ کی ذات کا تعارف تھا۔ ایسے عشق و مستی کے اندر ان کی زندگیاں تھے، ایسے ان کے احوال تھے، ایسا ان کا دن رات تھا، شب و روز تھی، ان کی عبادتیں تھی، ان کی ریاضتیں تھی، ان کے مجاہدات تھے، کہ جس کے اوپر اللہ نے خوش ہو کر انہیں خطاب دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو آج بھی جو اللہ کے نام کو محبت کے ساتھ لیتا ہے، پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا نام جو اس میں ذات ہے، یہ دل کو روشن کرنے کے لیے سب سے بڑا چراغ ہے، سب سے بڑا روشن ستارہ ہے، سب سے بڑا یہ انرجیٹک بلب ہے، یہ سب سے بڑی برقی روح ہے کہ اللہ کے نام سے آپ دل کو روشن کر سکتے ہیں۔ جب دل روشن ہوتا ہے تو تیسری آنکھ کھلتی ہے، جب دل روشن ہوتا ہے، اللہ کے نام سے دل جاری ہوتا ہے، دل زندہ ہوتا ہے، تو پھر انسان کی بصیرت کی آنکھ کھلتی ہے، فہم و فراست کی آنکھ کھلتی ہے، جسے تیسری آنکھ کہا جاتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بعض دفعہ کئی معاملات میں ہے، وہ ہمارے بچے یا اور کوئی قرب و جوار والے وہ کہتے ہیں جی یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ نے اس موقع پہ یہ کہہ دیا تھا اور پھر وہ کچھ عرصے کے بعد ویسے ہوا۔ تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ کے پاک نام کی برکت ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کو اپنے دل میں بساتا ہے، دل اللہ کے نام سے روشن ہوتا ہے، آباد ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا دل اپنے نام سے روشن کر دے، آباد کر دے۔ میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، ہم اس میں کوئی دعویٰ نہیں کرتے کوئی مقام ولایت کا۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کے قدموں کی خاک بنا دے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر دے۔ لیکن یہ تب ہوتا ہے جب دل دنیا کی محبت سے پاک ہوتا ہے، دنیا کی محبت سے خالی ہوتا ہے، دل کے اندر نہ غیر کی محبت ہو نہ نفرت ہو۔ جو محبت اور نفرت ہے وہ اللہ کے لیے ہے، الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے۔ اللہ رسول کا جہاں پہ حکم ہے وہاں محبت کرنی ہے، اللہ رسول کا جہاں پہ حکم ہے وہاں سے بچنا ہے، وہاں سے اجتناب کرنا ہے، اسی سے نفرت کرنی ہے جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق جس کا عمل ہے۔ یہی معاملہ ہے کہ جب انسان اپنی چاہت کو، اپنی رضا کو اللہ کی چاہت اور اللہ کی رضا پہ قربان کر دیتا ہے، پھر رب اس کے ساتھ ویسے کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ تو اس کا بہت مجرب عمل ہے اللہ کے نام کے ساتھ اپنے دل کو زندہ کرنے کا، دل کو روشن کرنے کا۔ یہ بہت سارے سلاسل جو طریقت کے ہیں ان میں بھی یہ رائج ہے، اور بہت سارے اولیاء کرام سے جن سے ہمیں بھی اجازتیں ہیں چاروں سلاسل کے اندر، پھر آگے ان کی اجازتوں کے ساتھ ہم نے جو اپنے مریدین کو، اپنے مریضوں کو، اپنے متعلقین کو جو ہم اس کی ریاضت کرواتے ہیں، ٹوٹا پھوٹا ہم خود بھی اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا دل بھی زندہ کر دے، ہماری بھی باطن کی آنکھ اللہ تعالی کھول دے۔ تو یہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد فوراً آپ نے فرضوں سے فارغ ہو کے اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے، بغیر چاروں طرف دیکھے، بغیر آپ نے کسی سے بات کیے، یہ نماز کی حالت میں ہوگا، پاکی کی حالت میں۔ جب آپ نماز پڑھیں گے، نماز کے فرضوں کے فوراً بعد کا عمل ہے، سنتوں وطروں سے پہلے کا عمل ہے۔ فرضوں سے فوراً فارغ ہو کے اسی حیت میں، اسی حالت میں بیٹھے ہوئے، دائیں بائیں دیکھنے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے آپ نے انگلیوں پہ گن کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے شروع کرنا ہے۔ اس میں ذات اللہ جو ہے یہ آپ نے صرف 30 بار پڑھنا ہے، اللہ اللہ اللہ، اس میں ندا کے ساتھ پڑھنا ہے، صرف 30 بار آپ نے پڑھنا ہے اس میں ذات اللہ۔ چند دنوں کے اندر آپ اپنے دل کی کیفیت دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کی باطن کی آنکھ کو روشن کر دیں گے۔ جتنا آپ گناہوں سے بچیں گے، سچی بات کریں گے، عقل حلال اور صدق مقال، یعنی سچی بات ہمیشہ، اور رزق حلال کھائیں گے، گناہوں سے اجتناب کریں گے، نظروں کی، اپنی آنکھوں کی، جسم کی، بدن کی کبیرہ گناہوں سے حفاظت کریں گے، اتنا ہی جلد آپ کو اللہ رب العزت کے اسم ذات کے انوار و برکات اور تجلیات آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ عمل ہے، جب تک آپ کو یہ کیفیت نہیں ملتی، اس عمل کو آپ کنٹینیو مسلسل ہر نماز کے بعد جاری رکھیں۔ جب آپ کو یہ کیفیت نصیب ہوگی، پھر آپ کا یہ عمل جو ہے یہ آپ کی طبیعت ثانیہ بن جائے گی۔ یہ 1 منٹ کا بھی عمل نہیں ہے، صرف 1 منٹ بھی اس پہ نہیں لگتا۔ اگر بہت
توجہ اور دھیان اور اخلاص سے پڑھیں تو صرف 1 منٹ کا عمل ہے، اس سے باطن کی آنکھ روشن ہوتی ہے اور اس سے تیسری آنکھ کھلتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں صاحب کشف بنا دیتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں اور احوال ہیں آپ کو اللہ رب العزت پہلے دکھا دیں گے، آپ کو بصیرت عطا فرما دیں گے، فراست عطا فرما دیں گے، اور آپ دھوکے، فراڈ، فتنے، فساد سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے نام کی، پاک کلام کی برکات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔